حیات ایپیسوڈ 3 ناول بائی این نون الف۔ کیسا سکون ملتا ہے نا اماں حیات سے باتیں کر کے، کیسے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اللہ ہمیشہ ایسے ہی ہنستا رکھے اسے۔ انہیں تو 4 دن سے تہجد میں دونوں بیٹیوں کے لیے روتے دیکھ رہی ہوں۔ آج حیات سے باتیں کر کے کیسے سکون میں آئے ہیں۔ بس اللہ اب منال کا بھی پتہ دے دے، وہ افسردہ ہوئی تھی۔ اس بات پہ غم نہ کر بہو، اللہ نے آج حیات سے بات کروا کر جو سکون دیا ہے وہی منال کا بھی دے گا۔ واقعی اماں سوچا نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں ہی یہ حقیقت دیکھ لوں گی کہ جو حرام سے بچتا ہے بعد میں اللہ اسے خود بچاتا ہے۔ بس اس کی ذات پہ یقین ضروری ہے۔ ہاں، آج 4 دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے، مگر اس کی باتوں سے لگتا ہے ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ اس کی آواز سن کے بس دل اس سے ملنے کو بے قابو ہو رہا ہے۔ مگر اماں، ایک بات پہ دل بڑا کڑتا ہے۔ نوفل جس دنیا کا ہے وہاں عیاشی عام ہے۔ ایک عیاش کی زندگی میں میری پاک باز بیٹی۔ ایسے نہیں کہتے بہو، اللہ کے فیصلوں میں صبر کرنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ اپنے بندیوں پر ان کے استطاعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا۔ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں تو پاک عورتوں کے لیے بھی پاک مرد ہی لکھے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ناانصافی معاشرہ کرتا ہے میرا رب نہیں، اور اسے اپنے رب کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرو۔ اگر وہ عیاش ہے تو پھر ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ اماں، دونوں ساس بہو بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب رابعہ بیگم گرتی پڑتی آئی تھیں۔ اماں، بھابھی بیک بک دونوں کو پکارا تھا۔ ان کی آواز پر فرحان صاحب جو اسکول سے آ کر آرام کر رہے تھے فوراً کسی انہونی کے خیال سے باہر آئے تھے، جہاں رابعہ بیگم کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر رونے کی وجہ سے بات پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ رابعہ، میری بچی کیا ہوا؟ اس عمر میں وہ اور غم کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اماں، منال، وہ ہاسپٹل سے فون آیا ہے، کسی ایس پی کا۔ میری منال اماں ان کی ادھوری بات سن کے وہاں موجود لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوئے تھے۔ کون سے ہاسپٹل سے فون آیا تھا رابعہ آپا، جلدی بتائیں۔ فرحان صاحب کو لگا تھا کہ ان کی تلاش میں کی گئی کوششیں اللہ نے رائگاں نہیں جانے دی۔ وہ سمجھ بوجھ والے انسان تھے، جذبات میں بھی وہ کسی منفی پہلو کو آنے نہیں دیتے تھے، اور حیات سے بات کرنے کے بعد وہ بس ایک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ سٹی ہاسپٹل ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے بھانجے آذر کو کال کی تھی اور ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ادھر تینوں عورتیں اللہ کے حضور شکر کی ادائیگی میں لگ گئی تھیں۔ ایسا ہی تھا یہ گھرانہ، کسی بھی تکلیف دکھ میں آتے تو فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے، اور بے شک اللہ ایسے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ شفاف دل اور دماغ کے لوگ تھے، غلط خیال کو زیادہ دل میں جگہ نہیں دیتے تھے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سنیے، حال میں صوفے پر بیٹھا وہ کسی اسکرپٹ کا پڑھ رہا تھا جب حیات کی آواز پر متوجہ ہوا اس کی طرف۔ مجھے گھر جانا ہے۔ انداز میں حد درجہ معصومیت تھی، جیسے کوئی بچہ اپنے بڑے سے اجازت لیتا ہے۔ جتنی وہ ظاہری طور پر اسے بچی معلوم ہوتی تھی، اس کے انداز بھی ویسے ہی لگتے تھے۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو بیوی، شوہر کا گھر ہی تو بیوی کا گھر ہوتا ہے، لاپرواہی سے کہتا وہ پیپرز کو پڑھنے لگا تھا۔ مجھے 5 دن ہو گئے ہیں یہاں، کبھی اتنے دن الگ نہیں ہوئی میں گھر سے۔ سب کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اب کہ اس کی آواز بھر آ گئی تھی جب سے منال کی واپسی اور اس کے ایکسیڈنٹ کا سنا تھا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ بے شک وہ فون پر بات کر چکی تھی مگر اسے کوئی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح گھر جانا تھا، وہ راستوں سے انجان تھی، ورنہ اس کو بتائے بغیر چلی جاتی۔ اس کی بھرائی آواز پر وہ ٹھٹکا تھا۔ تم اپنے گھر والوں کو بلا لو یہاں، اگلے ہفتے ہمارا ریسیپشن ہے، اس کے بعد تم کبھی بھی جا سکتی ہو، مگر اس سے پہلے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے جانے کی بات نہیں کی، مل کے آ جاؤں گی پکا۔ اس کو یقین دلایا تھا مگر شاید وہ یقین کرنے پر راضی نہیں تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے بیوی، جاؤ سو جاؤ۔ اب کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے بہت یاد آ رہی ہے سب کی، اور اب کہ وہ اپنا رونا روک نہیں پائی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر اس نے لبوں کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھی بھینچی تھیں۔ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا تھا۔ رونے سے چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں بھی سوجی معلوم ہو رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے روتی رہی ہو۔ بیوی، کیا تمہارے گھر پہ کوئی پرابلم ہے؟ تفتیشی انداز نے اسے چوکنا کیا تھا، اگر انہیں آپ ہی کا پتہ چل گیا تو۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ پرسکون ہوا تھا۔ تو پھر اتنا شدید ری ایکشن کیوں؟ مجھے سب کی یاد آ رہی ہے، آنکھیں مسلتی، روئی روئی آواز میں بچوں کی طرح بولتی وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا تھا۔ وہ منال کے غم میں نہ ہوتی تو محسوس کر لیتی کہ وہ اس کے کتنے قریب بیٹھا ہے، اور اب اس کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہے، جنہیں وہ دھیرے دھیرے سہلا رہا ہے، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، اور کرنے والا اپنے اس فعل کو کوئی نام نہیں دے رہا تھا۔
یا شاید ہر جذبے سے انجان رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ بیوی: بات سنو میری، اگر تم آج گئیں تو آج جانا تمہارا لاسٹ ہوگا۔ اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، لیکن اگر تم 1 ہفتے بعد جاؤ گی تو جب چاہے اپنے گھر جانا، وہاں رہنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ چاہے تو ریسیپشن کے بعد تم کچھ دن رہنے چلے جانا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بولو کیا فیصلہ ہے؟ ہاتھوں میں بڑھتی گرمی نے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے بالکل قریب ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے تھے اور دور ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کا گریز محسوس کر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، نظریں ہنوز اسی پر تھیں۔ اگر پھر آپ نے نہیں بھیجا نا تو میں آپ کو بتائے بغیر چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی گھر نہیں آؤں گی، اور جب تک میرا دل کرے گا رہوں گی اور آپ زبردستی نہیں کریں گے۔ اس کی دوسری شرط میں ہی اسے فائدہ لگا تھا۔ اس کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ واقعی ترسا دے سے بچوں کے سے انداز میں شرط رکھتی، وہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ گڈ گرل، اب جاؤ سو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور کافی دیر تک وہ بے خیالی میں اس کے روم کی طرف دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ رویا رویا وجود ابھی بھی وہیں موجود ہو۔ اس کا سرخ چہرہ، سوجی آنکھیں کتنی ہی دیر تک اسے ڈسٹرب کرتی رہی تھیں۔ تھک ہار کر وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سر، مانیہ چودھری ممبئی آ گئی ہے اور میں نے انہیں سیٹ پر 2-3 بار آتے دیکھا ہے۔ نتاشا میڈم سے کافی گھل مل کے بات کر رہی تھی۔ ان دونوں پہ نظر رکھو، ریسیپشن سے پہلے انہیں میری شادی کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ادھیک اگر مانیہ واپس آ گئی ہے تو یاور بھی اس کے ساتھ آیا ہوگا۔ تم مسٹر زبیری سے کہہ دینا اگر پارٹی میں ان دونوں نمونوں کو انوائٹ کیا تو نوفل احمد خان کو بھول جائیں۔ فون آف کر کے اس نے حیات کے روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آج وہ خلاف معمول گھر جلدی آ گیا تھا۔ روزانہ جس وقت وہ آتا تھا حیات اپنے روم میں چلی جاتی تھی۔ صبح میں بھی وہ اس کے جانے کے بعد روم سے باہر آتی تھی۔ دونوں ندی کے 2 کناروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کا احساس نہیں تھا۔ 1-2 بار اس نے اپنے گھر جانے کی بات کی تھی، جسے اس نے 1 ہفتے تک ملتوی کر دیا تھا۔ دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی، ایک اپنے کام میں مشغول، دوسرا اپنے آپ میں مگن۔ وہ معمول کی طرح دروازے سے ہی اپنا کوٹ نکال کر ہاتھ میں لیتا، اسی ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولتا آ رہا تھا جب حیات میڈم کے چلانے پر رکا تھا اور اس کی طرف رخ کیا جہاں وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی، ٹیبل کو قریب کر کے اس پر رومال کو دسترخوان کی شکل دے کر بچھایا ہوا تھا اور اسی پر کھانا رکھا تھا جو ڈھکا ہوا تھا۔ مطلب میڈم کا بھی ڈنر نہیں ہوا تھا۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، شرم و حیا تو رہی ہی نہیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر طنز کیا تھا۔ اس میں کون سی بے شرمی ہے بیوی؟ وہ اس کا مطلب ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ یہ بے شرمی نہیں تو کیا ہے؟ آپ میرے سامنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جس طرح عورتوں کو پردے کی تاکید کی گئی ہے ویسے ہی مردوں کو بھی کی گئی ہے، مگر کوئی سمجھے تب نہ۔ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیوی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، ورنہ میں تمہارے سامنے برقع پہن کے آتا۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر اس نے منہ بنایا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے کسی کے بھی سامنے اس طرح کا چھچھورا پن کرتے ہوئے، مطلب شرٹ ریموو کرتے ہوئے۔ اس کے سر جھکا کر وضاحت کرنے پر اس نے بہت گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ کیا یہ اندر سے بھی واقعی اتنی ہی معصوم ہے اپنے ظاہر کی طرح؟ اس کی گہری جانچتی نظروں کا مفہوم اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ بیوی، کسی کے سامنے نہیں، تمہارے سامنے تو یہ چھچھورا پن کیا جا سکتا ہے نا۔ انداز میں کوئی معنی خیزی نہیں تھی، پھر بھی وہ بری طرح پزل ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ بیٹھو بیوی، نہیں ریموو کر رہا شرٹ، اپنا ڈنر کمپلیٹ کرو۔ اسے بغیر کھائے اٹھتے دیکھ کر وہ بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اس کی جگہ بٹھا چکا تھا اور خود اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سنیے، اس کی آواز دینے پر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ جھجکتے ہوئے سوال پوچھا تھا، مبادا وہ کچھ اور نہ سمجھ دے۔ کیوں؟ کہیں تمہارا ارادہ میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا تو نہیں؟ عادت کے خلاف وہ اس سے الگ ہی ترنگ میں بات کرتا تھا، وجہ خود بھی جاننے سے قاصر تھا۔ اول تو وہ بات ہوتی ہی کم تھی، مگر جو بھی ہوتی تھی وہ اسے اچھا خاصا زج کر دیتا تھا۔ کون سی ڈیٹ پر؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسی ڈیٹ پر جس پر جایا جاتا ہے، اس نے وضاحت کی تھی۔ مگر کس کی ڈیٹ پر؟ اور ڈیٹ پر کون جاتا ہے؟ اس کے ناسمجھی سے کہنے پر اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں ڈیٹ کا مطلب نہیں پتہ؟ وہ جو اس کے سوال میں الجھی اسی کو دیکھ رہی تھی، چونک کر اس کے دوسرے سوال پہ غور کیا تھا۔ پتہ ہے مجھے، تاریخ کو کہتے ہیں ڈیٹ۔ BSc کیا ہے؟ میں نے وہ بھی انگلش میں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔
بچوں کو بھی ڈیٹ کا پتہ ہے اور یہ مجھے بچوں سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ اس کے جواب اور بلند آواز میں کی گئی بڑبڑاہٹ اسے ایک بار پھر کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اے اللہ، ان کا دماغ تو نہیں پھر گیا؟ بنا بات کے جناتوں سے شرط لگا کے ہنس رہے ہیں۔ تمہیں سچ میں ڈیٹ کا مطلب نہیں پتہ؟ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنے ایڈوانس دور میں کسی کو ڈیٹ کا مطلب نہیں پتہ ہوگا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کھانا کھایا کیا؟ اب بات کو تاریخ پہ لے گئے، کھانے کا کیا لنک ڈیٹ سے؟ اوپر سے میرا مذاق اڑا کر جناتی کہہ کے لگا رہے ہیں۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے بات۔ منہ ٹیڑھا کرتی وہ اس کی طرف سے منہ پھیر گئی تھی۔ اس کے انداز پر بمشکل اس نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اوکے بولو، نہیں اڑا رہا تمہارا مذاق۔ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ نہیں کھایا، فریش ہو کر جاؤں گا۔ تو آپ آج گھر پہ ہی کھا لیں کھانا۔ کیوں؟ آج پہلی بار اسے کھانے کی آفر کی تھی۔ حیرانی لازمی تھی۔ وہ آج مجھ سے کھانا زیادہ بن گیا۔ مجھ سے باسی کھانا کھایا نہیں جاتا اور رزق کی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں، تو اگر کھا لیں تو؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو بڑے غور سے اسے ایسے سن رہا تھا جیسے وہ اس سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کر رہی ہو۔ مسئلہ تو واقعی ہے، چلو حل کر دیتے ہیں بیوی، تمہارا یہ مسئلہ۔ ویٹ کرو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بیوی مانو یا نہ مانو، ڈیٹ تو کر لی تم نے میرے ساتھ۔ اس نے ڈش کا ڈھکن اتارتے ہوئے پھر سے کہا تھا۔ میں نے کون سی ڈیٹ کر لی اور کیا ہے یہ ڈیٹ بتائیں؟ آپ کی وہ بری طرح زچ ہوئی تھی، یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے روکھا کباب کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں نے بنایا ہے، مگر آپ یہ روکھا نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ لہجے میں حیرت تھی۔ کیونکہ یہ 5 کباب ہیں اور 5 چپاتی۔ ہر چپاتی سے ایک کباب کھائیں، نہیں تو چپاتی بچ جائیں گی، اور پھر کون کھائے گا باسی؟ واٹ؟ وہ سچ مچ اس کی نرالی منطق پر حیران ہوا تھا۔ اچھا چلو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کندھے اچکاتا وہ ویسے ہی کھانے لگا تھا۔ برسوں بعد وہ اس طرح کھا رہا تھا، اور شاید اس کی بیوی ہی وہ پہلی ہستی تھی جس کے ساتھ وہ جی رہا تھا، مگر خود بھی بے خبر تھا۔ ایک بات پوچھنی ہے۔ کھانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں پوچھو، انداز سرسری تھا۔ وہ آپ ڈیٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کورٹ وغیرہ میں دی جاتی ہے نا ڈیٹ۔ اور پھر اسے اس کے پہلے دن کی سرگوشی یاد آئی تھی۔ سیریل کلر ہوں میں، یا اللہ آپ نے کوئی مرڈر تو نہیں کر دیا؟ آپ کی وہ چیخ کر بولی تھی۔ نہ صرف بولی تھی بلکہ ڈر کے اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ہوئی تھی۔ اس طرح بولتی وہ صحیح معنوں میں اس کی نظر میں خود کو بچی ثابت کر گئی تھی۔ بات جتنی پچکانا تھی، انداز اس سے کہیں زیادہ پچکانا تھا، اور نوفل احمد خان کو لگا تھا کہ اس کی بیوی سے اس کے معیار زندگی سے ہٹا رہی ہے۔ آج جتنا وہ اس کی وجہ سے ہنسا تھا، اپنی 27 سالہ زندگی میں کبھی نہیں ہنسا تھا۔ اس کی فلمیں بھی ایکشن ہیرو کے رول کی ہی تھی۔ اس کی بیوی کی باتیں اتنی بھی مذاق نہیں تھی، مگر اس کے کہنے کا انداز، بار بار ناراضگی سے منہ بنانا، سیریس بات کو بھی نا سیریس بناتا تھا، اور وہ خواہ اس کے بہت سی باتوں کے لا علم ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے زج کر رہا تھا، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا بیوی کہ میں مرڈر کر کے آیا ہوں؟ اس نے خوف و ہراس میں ڈوبی حیات کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب تک کیسے یہ بات بھولی رہی کہ وہ ایک سیریل کلر ہے، اور وہ تو اسے پتہ نہیں کیا کیا سنا بھی چکی تھی۔ اگر اس نے اسے مار دیا تو کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا۔ سب لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ دادی، پاپا، مما، بھائی، آپ ہی پھپھو۔ اتنی زور سے چیخی تھی کہ اسے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ اف بیوی، کیا ہو گیا ہے؟ مذاق کر رہا تھا میں، نہ میں کوئی سیریل کلر ہوں نہ کوئی مرڈر کر کے آیا ہوں، اور جس ڈیٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ گھر سے باہر جا کر جو کپل اکیلے کھانا کھاتے ہیں اسے ڈیٹ کہتے ہیں، سمجھی مائی لٹل بیوی؟ وہ اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگاتا جانے کے لیے پلٹا تھا۔ تو کیا آپ نے کوئی مرڈر نہیں کیا؟ یعنی آپ واقعی سیریل کلر نہیں؟ ڈرتے ڈرتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس بات کی بات سن کے وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ ایک بات سمجھا دی بیوی تم نے کہ تم شیرنی کی کھال میں بلی نہیں، بلی بھی نہیں، چوہیا ہو؟ ہیں کوئی نہیں، میں ڈرتی تھوڑی ہوں آپ سے۔ سچ میں نہیں ڈرتی، اس نے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ چیختی، اسے دھکا دیتی اپنے روم میں بھاگی تھی، اور وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا ہنستا رہا تھا۔ اپنے روم میں بیٹھا وہ کچھ دیر پہلے حیات کے ساتھ گزرے لمحوں کو سوچ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ بے وجہ بات بڑھائی، پھر اسے زج کیا بلا ارادہ، بلا وجہ کیوں پریشان کر رہا تھا اسے؟ اور یہ لڑکی سب دھوکہ فریب ہے، تم کسی کے ساتھ اپنے خاص انداز نہیں بانٹ سکتے نوفل احمد خان۔ یہ تم کس ڈگر پر چل رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے
شادی تم نے کیوں کی تھی؟ منال وجہ جانتی تھی۔ اسے کچھ نہیں پتا، جتنا بے تحاشا وہ کچھ دیر پہلے ہنسا تھا، تنہا ہوتے ہی اتنی ہی اذیت میں ڈوب رہا تھا۔ نو نو نفیل احمد خان، تم نے شادی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کی، کسی کو باور کروانے کے لیے کی ہے، کسی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کی ہے، کسی الزام سے بچنے کے لیے کی ہے۔ کتنی دیر وہ خود کو باور کرواتا رہا تھا، اور شاید اس کا دل سمجھا تھا، جو وہ پھر سے پہلے دن جیسا ہو گیا تھا۔ خود حیات بھی اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ دونوں پھر سے اپنے خول میں سمٹ گئے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی زندگی کیا موڑ لینے والی ہے۔ دو الگ سوچ اور سمتوں کے یہ لوگ کس طرح ایک سمت میں آئیں گے۔